السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، وقال: ادبوا اولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب اهل بيته وقراءة القرآن۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا یہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے کہ جس میں کوئی جوشیلی اور جذباتی تقریر کروں اور آپ واہ واہ کر کے نکل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کا یہ پروگرام، یہ کانفرنس اور یہ ٹاپک، یہ آپ کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے اس دور میں انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ، ایک تو حضرت کی شخصیت ہے، ہمیں فیضان جنید بغدادی حاصل کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایمان کے تحفظ کی خاطر کیا اس پروگرام کے اختتام تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ زندگی میں ایسی بڑی راتیں آئیں گی، لیکن آج کی یہ رات چھوڑ دیجئے ہر فکر کہ صبح ہمیں کام ہے بزنس کا اور تجارت کا اور یہ اور وہ۔ 2 یا 2.5 گھنٹہ، مشکل سے 2 یا 2.5 گھنٹہ میں آپ کے سامنے جو ہے گفتگو کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری گفتگو آخر تک جو ہے وہ آپ سننے کے لیے تیار رہیں۔ میں غوث پاک کا بھی تمہیں واسطہ دیتا ہوں اور حضرت جنید بغدادی کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ کیا آپ آخر تک بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج امت مسلمہ درد و کرب کی راہوں سے گزر رہی ہے۔ بے بسی اور بے کسی کی ایک ایسی کیفیت طاری ہے امت مسلمہ کے اوپر کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اتنی بے بسی اور اتنی بے کسی ماضی میں کبھی امت مسلمہ پر مسلط نہیں ہوئی ہوگی، اور تعداد کے اعتبار سے ہم بہت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم پر ایک ایسا دور آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے، کوانٹٹی میں بہت کم ہوں گے؟ ہم پر دوسری قومیں اس طرح سے کیوں ٹوٹیں گی؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تعداد کے اعتبار سے تم کم نہیں ہوگے، تعداد تو تمہاری سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی، لیکن اپنا اثر تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ آج بالکل اسی کیفیت کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں 56 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ہماری بے کسی اور بے بسی کا جو حال ہے
وہ میڈیا کے ذریعے سے سب کے اوپر ظاہر ہے۔ عراق میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، افغانستان میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر لیبیا میں کیا کیا گیا، اور اب شام اور ایران کا نمبر ہے۔ جس طرح سے تم تماشائی بنے رہے، اپنی اس سرزمین پر مضطرب اور بیقرار رہے، سب کچھ دیکھ کر، خدا نہ کرے مستقبل میں بھی شاید یہی بے قراری جو ہے وہ پھر جھیلنی پڑے آپ کو۔ میرے عزیزو، ہر ملک میں مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ وہ بے بسی اور بے کسی محسوس کر رہے ہیں۔ خود ہمارا ملک، ہماری بے کسی کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ہندوستان کے تخت و تاج تک نہیں پہنچا سکتے۔ کیا یہ وہی سرزمین نہیں ہے جہاں ہم نے 10-20 سال نہیں، صدیوں حکومت کی ہے؟ ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک ہم 10-20 سال نہیں، صدیوں تک رہے ہیں، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے کسی مسلمان کو ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنا سکتے۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہے اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جو تعداد کے اعتبار سے شاید عشرہ عشیر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کا شخص وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ تم کیوں نہیں اپنے کسی مسلمان کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا پا رہے ہو؟ آج دنیا کے کئی ممالک نے برقعے کے اوپر، حجاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہے اس عمل سے، لیکن نہ کسی عرب ملک نے آواز اٹھائی اور نہ سعودی عرب، جو ایک زمانے تک جو ہے وہ ہندوستان کے، ایک زمانے تک حجاز مقدس۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حجاز مقدس ایک زمانے تک مسلمانوں کا مرکز رہا ہے، جہاں ظلم ہو، جہاں زیادتی ہو، حجاز سے فوجیں جایا کرتی تھی اور وہاں پر اس ظلم کی سرکوبی کیا کرتی تھی، ظالموں کی سرکوبی کیا کرتی تھی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ خود مسلمانوں پر جو ہے وہ عراق میں ظلم ہوا، افغانستان میں ظلم ہوا، دوسری سرزمینوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ کا مرکز حجاز، جس کا نام اب سعودی عرب ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ تماشائی بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، بیت المقدس پہ یہودیوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ 56 ممالک مل کے بھی ہمارا وہ قبلہ اول بیت المقدس ہم دوبارہ جو ہے وہ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اتنی بے بسی اور اتنی بے کسی کیوں ہے؟ اور اگر ہم صرف اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں بھی ہماری جو بے بسی ہے، جو بے کسی ہے، میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ان حالات میں مختلف جہتوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، اب مسلمانوں کو جو ہے وہ متحد ہو جانا چاہیے، اب مسلمانوں کو اپنے سارے مسلکی اختلافات بھول کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز کے مترادف ہے اور کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرتا۔ بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی اہل تشیع ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر امت مسلمہ کو ان مختلف خانوں میں بٹا ہوا دیکھ کر ایک درد مند دل پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب ایک کیوں نہیں ہو جاتے۔